السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ مسلمانوں سے مخاطب ہوں۔ مسلمانوں، ہندوستان میں فی الوقت 1:49 ہو رہا ہے رات کے، اور 4 مئی 2021 شروع ہوا ہے، اور فی الوقت سعودی عرب میں 11:19 ہو رہے ہیں رات کے، یعنی ابھی وہاں پر تراویح مکمل ہو گئی ہوگی۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ امریکہ میں سین فرانسسکو میں کیا ٹائم ہو رہا ہے۔ وہاں پر ہو رہا ہے دن کے 1:20 ہو رہا ہے، یعنی ظہر کی نماز کا وقت ہے۔ غور کریے، سڈنی آسٹریلیا میں فجر کی نماز ابھی ہو گئی ہے، 6:20 ہو رہے صبح کے، 4 مئی 2021 فجر کی نماز سڈنی آسٹریلیا میں ہو گیا ہے، اور ابھی 4 مئی ہمارے پاس شروع ہوا ہے، لیکن 3 مئی چل رہا ہے ابھی امریکہ میں۔ اور ریاض کے، مکہ کے ٹائمنگ سے سین فرانسسکو ٹائمنگ دیکھیں گے تو 11:20 رات کے ہو رہے ہیں مکہ میں، تو امریکہ سین فرانسسکو میں 1:20 دن کے ہو رہے ہیں فی الوقت جب میں آپ کے سامنے بھی بول رہا ہوں فیس بک لائیو کے ذریعے سے، جو آج کا مختصر درس ہے۔ سبق کیا دینا چاہتا ہوں وہ دیکھیے۔ تو جب اب مکہ میں جب فجر ہوگی اگلے 6 گھنٹے بعد، جب مکہ میں فجر ہوگی، یعنی ابھی 11:20 ہو رہے، 12:20 اور پھر وہ 5:20 لگا لیجئے، تو 6 گھنٹے بتا رہا ہوں۔ 6 گھنٹے بعد ابھی سے مکہ میں جب فجر ہوگی تو وہاں پر مغرب کا ٹائم ہوگا سین فرانسسکو میں، ٹھیک ہے؟ تو مکہ میں بھی رات چل رہی ہے، ہمارے ہندوستان میں رات چل رہی ہے، اور امریکہ میں سین فرانسسکو میں دن چل رہا ہے، اور شکاگو میں بھی دن چل رہا ہے ابھی، اور 3:21 ہو رہا ہے دن میں امریکہ میں۔ تو بتانا چاہتا ہوں، یونیورسل مون سائٹنگ والے جو لوگ ہیں، مطلب یہ کہتے ہیں کہ سعودی عرب کا چاند، ہم سنتے ہیں کہ سعودی عرب میں چاند دکھ گیا رمضان کا، تو اب روزے رکھنا شروع کر دو، بلکہ یہ جو یونیورسل مون سائٹنگ والے لوگ ہیں وہ کس طریقے سے دوسروں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے وہ بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، جہاں پر ابھی رات ہے وہاں سعودی عرب کی بات لے لو یا ہندوستان کی بات لے لو، اور جہاں پر ابھی دن ہے امریکہ میں شکاگو یا سین فرانسسکو کی بات لے لو، تو سین فرانسسکو میں روزہ رکھے ہوئے ہوں گے لوگ اور دن کا ٹائم چل رہا ہے، اور مکہ میں لوگ تراویح بھی اپنی مکمل کر چکے ہوں گے، اور آج مکہ میں جفت رات چل رہی ہے، اور ہندوستان میں یہاں پر طاق رات ہے، ہماری پہلی طاق رات، یعنی 20واں رمضان ہم مکمل کیے، اور یہ 21ویں طاق رات ہے، 21ویں رات رمضان کی پہلی طاق رات۔ اور کل جو گزرا ہے سعودی عرب میں وہ ان کی پہلی طاق رات تھی، 21ویں رات تھی، آج سعودی عرب میں 22ویں رات ہے۔ تو بتانا کیا چاہتا ہوں وہ دیکھیے کہ سومو لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، 1909 نمبر کی حدیث صحیح بخاری میں، کہ روزے رکھنا شروع کرو اپنا چاند دیکھ کر، اپنے علاقہ اپنے ملک کا چاند دیکھ کر روزے رکھنا شروع کرو، وافطروا لرؤیتہ، اور روزے ختم کرو اپنے علاقے کا چاند دیکھ کر۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، موطا امام مالک میں بھی حدیث موجود ہے، کہ مہینہ 29 دن کا ہوتا ہے، اور تم 29 دن کے بعد چاند دیکھو، اگر چاند نہ دکھے تو پھر تم اپنی گنتی پوری کر لو، یعنی 30 دن پوری کر لو۔ یعنی اگر تم آسمان پر چاند دیکھنے کی کوشش کرے 29ویں رات کی مغرب میں اور تم کو چاند نہ دکھے تو پھر کیا کرو، تم 30 دن اپنے پورے کرو، اور 31 کا تو مہینہ ہوتا نہیں اسلامی کیلنڈر کے مطابق، تو 29 دن کا مہینہ اور 29ویں رات اب چاند نہیں دکھتا ہے تو پھر 30 مکمل کر لو اور عید کر لو۔ تو ہم کو ہمارے پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق بھی غور کرنا ہے کہ اس حدیث کو محدثین کیسا سمجھے، پوائنٹ 1۔ پوائنٹ 2، صحابہ رضی اللہ عنہم کے دور میں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا فانی سے چلے جانے کے بعد صحابہ کے دور میں صحابہ کا کیا مسئلہ تھا؟ کیا وہ لوگ اپنے چاند کو دیکھ کر روزے رکھتے تھے، یا پھر دوسرے ملک سے اگر کوئی پہنچ گیا، پہنچ تو نہیں پاتے تھے،
کیونکہ جو ہے گھوڑوں کا، اونٹ کا، کھچر کا سفر تھا، نہیں پہنچ پاتے تھے دوسرے ملک سے. تو کیا ایسا کچھ صحابہ کے سیرت میں اور صحابہ کے دور میں کچھ تاریخ میں ملتا ہے کیا؟ تو جی ہاں، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کردہ حدیث میں ملتا ہے کہ ایک صحابی نکلے تھے شام سے معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس سے، اور جب یہاں پہنچے تو پھر عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ان سے سوال کرے کہ آپ لوگ چاند کب دیکھے تھے اور آپ لوگ روزہ کب سے شروع کرے، پھر ہم لوگ کب چاند دیکھے اور ہم لوگ کب سے روزہ رکھنا شروع کرے. یہ بات صحابی اور تابعی کی ہوئی. حدیث لمبی ہے، مختصر میں سمجھا رہا ہوں، کئی بار علماء حق سے سن چکے ہوں گے یہ بات. تو وہاں پر عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا بھی فہم ہم لے رہے ہیں کہ اپنے چاند کے مطابق، اپنے ملک کے، اپنے علاقے کے چاند کے مطابق روزے شروع کرو، اپنے ملک کے چاند کے مطابق روزے ختم کرو. تو جب چاند کے مسئلے میں اور روزے رکھنے اور عید کرنے کے مسئلے میں یہ یونیورسل مون سائٹنگ والے جو بات بول رہے ہیں، تو پھر لیلۃ القدر کے بارے میں میرا سوال ہے. سوال کیا ہے کہ ابھی سان فرانسسکو میں ظہر کا ٹائم ہے اور مکہ میں تراویح مکمل ہو گئی ہے، اور وہاں پر فی الوقت جو ہے تہجد، تراویح، قیام اللیل کا ٹائم ہے، اور اگلے 6 گھنٹے میں وہاں فجر ہوگی. کہاں پر؟ مکہ میں. تو سان فرانسسکو امریکہ میں وہاں پر ان کا افطار کا ٹائم ہوگا، مغرب ہوگی. تو اب دیکھیے لیلۃ القدر، لیل کب سے شروع ہوتی ہے؟ ثم اتم الصیام الی اللیل، اللہ نے سورہ بقرہ میں کہا، پھر تم اپنے روزے کو تمام کرو، مکمل کرو لیل میں. یعنی جیسے ہی سورج ڈوب گیا، سورج غائب ہو گیا اور آسمان پر لالی رہی بھی، تو بھی افطار کا ٹائم ہو گیا، افطار کر لینا ہے. پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے مطابق، بخاری اور بہت ساری احادیث میں ہے. تو رات مطلب سورج ڈوب جائے وہ رات ہو گئی. تو مغرب کے وقت سے لے کر فجر تک رات ہے. اور لیلۃ القدر کے بارے میں بھی یہی پڑھ رہے ہیں ہم، ہی حتی کب تک ہے؟ مطلع الفجر. لیلۃ القدر جو ہے فجر طلوع ہونے تک یہ لیلۃ القدر ہوتی ہے. تو لیل شروع ہوتی ہے مغرب سے اور فجر تک لیل رہتی ہے. تو لیلۃ القدر اگر سعودی عرب میں چل رہی ہو، یعنی میں اگر حدیث بتاؤں صحیح مسلم سے حدیث نمبر 2771 نمبر کی حدیث اگر ہم دیکھتے ہیں، تو اس حدیث میں، لمبی حدیث ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کردہ حدیث ہے. حدیث لمبی ہے، مختصر سمجھانا چاہتا ہوں. آج 21ویں رات ہے ہندوستان میں الحمدللہ، اور پہلی طاقت ہے ہماری. تو 2771 صحیح مسلم کے مطابق ہو سکتا ہے کہ آج ہی کی رات لیلۃ القدر ہو، کیونکہ اس حدیث سے سبق کیا مل رہا ہے کہ 21ویں رات لیلۃ القدر کی تھی. پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک رات. ہو سکتا ہے کہ پھر اگلے سال 21ویں نہ رہے، 23ویں رہے. ہو سکتا ہے کہ 23ویں نہ رہے، 25ویں رات کو جو ہے لیلۃ القدر ہے. 25ویں نہیں رہے کہ 27ویں ہو سکتی ہے یا 29ویں ہو سکتی ہے. لیکن ایک ہی رات 27ویں ہے، ایسا کہیں بھی ہم کو نہیں ملتا. کیونکہ راجح بات یہی ہے، امام ابن حجر الاسقلانی رحمۃ اللہ علیہ 40 اقوال نقل کیے ہیں اختلاف کے ساتھ، کہ فلاں عالم نے یہ بولے، فلاں محدث نہیں بولے. لیکن امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے 45 اقوال نقل کیے ہیں، ٹھیک، کہ فلاں محدث نے 21ویں کہا تو فلاں محدث نے جو ہے 23ویں کہا تو فلاں نے 29ویں کہا. ایسا 27ویں دلیل ہے، 21ویں کی دلیل ہے، ٹھیک. پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی 2771 نمبر کی اس حدیث پر غور کر رہے ہیں ہم، تو اس میں تو معلوم ہو رہا ہے کہ وہ ایک رات، ایک سال 21ویں گزری لیلۃ القدر. تو اگر آج کی جو 21ویں رات ہندوستان میں جب ہم بیٹھے ابھی آپ کے سامنے مخاطب ہیں، تو آج کی یہ 21ویں رات رمضان المبارک کے مہینے کی 1442 ہجری کی، تو ہو سکتا ہے آج کی رات اگر لیلۃ القدر ہو تو ہم جہاں پر فی الوقت رات میں بیٹھے ہیں، سان فرانسسکو والے وہاں پر دن میں ہے، روزے میں ہیں، سمجھو. اور فی الوقت سعودی عرب میں جفت رات ہے. تو امور غیبیہ جو ہے یہ اللہ رب العالمین کو ہی بہتر معلوم ہے. اللہ رب العالمین جتنا علم وحی کے ذریعے سے غیب کا دینا ہے اپنے انبیاء کو، اپنے رسولوں کو، اتنا دیا. جیسا کہ پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن حدیث کی شکل میں اللہ نے وحی کے ذریعے سے جو کچھ سمجھانا تھا، جو کچھ بتانا تھا بتائے. تو ہم الذین یؤمنون بالغیب ہے نا مسلمان، الذین یؤمنون بالغیب، ہم وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے غیب پر. تو ایمان رکھو کہ جہاں پر رات چل رہی ہے دنیا کے آدھے حصے میں، تو دنیا کے کسی اور ملک میں دن چل رہا ہے. تو اگر ابھی یہاں پر لیلۃ القدر ہو تو وہاں پر تو دن ہے نا بھائی. پھر کیسی بات ہے یہ؟ لیلۃ القدر سے کیا وہ لوگ محروم رہ رہے ہیں جس ملک میں دن چل رہا ہے فی الوقت؟ نہیں.
اللہ رب العالمین کو زیادہ بہتر معلوم ہے، اس کا نظام وہی بہتر جانتا ہے۔ ہم ایمان رکھنا، الذین یؤمنون بالغیب ہے، ہم مسلمان غیب پر ایمان لائے ہیں نا، تو ہم ایمان رکھنا کہ جہاں پر ہم اپنے ملک میں چاند دیکھ رہے ہیں وہاں پر ہمارا رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا، ہمارا ذوالحجہ کا مہینہ شروع ہو گیا، جو ہمارا جو کچھ بھی 12 مہینے شروع ہو گئے، ہم اپنے چاند کے مطابق روزے رکھنا ہے، یاد رکھو، اور اپنے چاند کے مطابق عید کرنا ہے، یاد رکھو اچھے سے۔ لیلۃ القدر کا بھی مسئلہ ایسے ہی ہے کہ رب کو زیادہ معلوم ہے کہاں پر کس وقت لیلۃ القدر لوگوں کو مل رہی ہے، یہ اللہ کو معلوم ہے۔ ہم کو علامت ملی ہوئی ہے صحیح حدیث میں کہ اس کی فجر میں جب سورج نکلے گا تو سورج کے شعاعیں نہیں ہوگی، یہ ایک علامت صحیح سند سے، صحیح حدیث جو صحیح مسلم، صحیح بخاری وغیرہ میں ہم کو معلوم ہوا، اور بھی دوسری حدیثوں کی کتاب میں، تو ہم کو علامت جو پیارے نبی سے ملی، صحابہ سے ملی، ہم اس پر غور فکر کر رہے ہیں الحمدللہ۔ تو لیلۃ القدر کے بارے میں زیادہ آپ لوگ اپنے دل میں یہ بات رکھیے کہ 5 رات جو طاق راتیں ہیں اس میں ڈھونڈنا ہے، جاگنا 10 راتیں ہیں۔ کیوں؟ 2014 صحیح بخاری کیا ہے؟ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر احیا لیلہ وایقظ اہلہ وشد مئزرہ، جب آخری عشرے میں داخل ہوتے رمضان کے پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ اس کی راتوں کو جاگتے تھے اپنے گھر والوں کو ساتھ میں لے کر، اور اپنی تہبند کو کس لیتے تھے، یعنی اللہ کی عبادت کے لیے۔ تو اللہ کا ذکر ہو، پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ابراہیمی پڑھا جائے، بہت کچھ اللہ رب العالمین کی عبادت میں مصروف رہنا بندہ۔ جیسا کہ آج کی اس طاق رات میں بھی میں اپنا وقت نکال کے آپ کے سامنے یہ ایک سبق دینا چاہتا ہوں کہ دیکھو فی الوقت رات چل رہی ہے، تو کسی ملک میں دن چل رہا ہے دنیا کے ایک حصے میں، تو اب یہاں پر عقل والے سمجھیں گے اچھے سے کہ ہم کو 10 رات جاگنا ہے، کیونکہ رسول اللہ 10 رات جاگتے تھے، پوائنٹ 1۔ پوائنٹ 2، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تحروا لیلۃ القدر، تلاش کرو لیلۃ القدر کو، فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان، یہ 2017 نمبر کی حدیث صحیح بخاری میں ہے۔ کیا ترجمہ ہوا؟ تحروا، تلاش کرو، لیلۃ القدر، قدر والی رات کو، فی الوتر، طاق میں، من العشر الاواخر من رمضان، رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ تو ہم 10 رات جاگنا پیارے نبی کی سنت کے مطابق، پہلی بات۔ دوسری بات، 5 طاق رات میں اس کو تلاش کرنا، اللہ کی عبادت میں مصروف رہنا، مل تو جائے گی انشاءاللہ، محروم نہیں رہیں گے لیلۃ القدر سے، یہ سمجھ میں آیا۔ اور 2771 یاد رکھیں گے صحیح مسلم انشاءاللہ موت تک کہ 21ویں رات بھی پیارے نبی کی زندگی میں ایک بار لیلۃ القدر گزری ہے، اور بھی احادیث موجود ہے۔ میں آپ کے سامنے 2764 سنانا چاہتا ہوں، 2764 صحیح مسلم سے، غور کریے۔ عن عبد اللہ ابن عمر ان اباہ رضی اللہ عنہ، ابن عمر رضی اللہ عنہ اپنے والد عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کہا، قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول للیلۃ القدر ان ناسا منکم قد اروا انها في السبع الاول واري ناس منكم انها في السبع الغوابر فالتمسوها في العشر الغوابر، فالتمسوها فی العشر الغوابر۔ ترجمہ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ خبر دیے سالم کو کہ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لیلۃ القدر کے بارے میں سنے، فرما رہے تھے تم میں سے کچھ لوگوں کو خواب میں دکھایا گیا ہے کہ یہ پہلی 7 راتوں میں ہے، اور تم میں سے کچھ لوگوں کو دکھایا گیا ہے کہ یہ بعد میں آنے والی 7 راتوں میں ہے، تو تم اس کو بعد میں آنے والی آخری 10 راتوں میں تلاش کرو۔ 2761 2764 میں کچھ صحابہ کو پہلے 7 رات اور بعد میں 7 رات کا ایسا خواب دکھایا گیا کہ لیلۃ القدر ان راتوں میں ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ فَالْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْغَوَابِرِ، کیا کہا پیارے نبی نے؟ اس کو آخری 10 راتوں میں تلاش کرو۔ تو ہم کو کیا کرنا ہے؟ ہم وہی کرنا کہ آخری 10 راتوں میں اسے تلاش کرنا۔ ایک حدیث یہاں پر سنانا چاہتا ہوں، ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس یعنی لیلۃ القدر کو آخری 10 راتوں میں تلاش کرو، اگر تم میں سے کوئی کمزور پڑ جائے یا بے بس ہو جائے تو وہ باقی کی 7 راتوں میں کسی صورت سستی اور کمزوری سے مغلوب نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سستی اور کاہلی نہیں ہونا اور کمزوری نہیں ہونا، ہم تلاش کرنا، ہم تو 10 رات جاگنا ہے، ٹھیک،
2764 से मालूम हुआ, 2761 से मालूम हुआ और 2765 से भी मालूम हुआ सही मुस्लिम की कि 10 रात जागना है, और 2017 सही बुखारी से भी मालूम हुआ कि 10 रात जागना है, 5 ताक रातों में उसे तलाश करना है। ठीक है, तो लैलतुल कद्र पा लेंगे ना इंशाअल्लाह, महरूम नहीं रहेंगे। जो इस रात की फजीलत को नहीं समझेगा और सोते रहेगा और अल्लाह की इबादत नहीं करेगा तो वो बदनसीब है। फकद मन हुरिम खैरहा फकद हुरिम, जो इससे महरूम रह गया वो यकीनन बदनसीब है। तो लैलतुल कद्र लैलतुल मुबारक है, ये रमजान के आखिरी अशरे में कोई एक रात है, जागना है 10 रातें और 5 ताक रातों में तलाश करना है, खूब अल्लाह की इबादत करना है। और याद रखो, ये झगड़ा खत्म करो, यूनिवर्सल मून साइटिंग वाला झगड़ा। अल्लाह रब्बुल आलमीन जहां पर आधे हिस्से में दुनिया के रात दिया है तो किसी को दिन दिया है। देखिए, कई घंटों के फर्क से अभी हमसे 2.5 घंटे पीछे हैं सऊदी अरब वाले, हम उनसे आगे हैं, और हमसे आगे चल रहे ऑस्ट्रेलिया वाले, उनकी तो फजर भी हो चुकी है, सहरी करके फजर पढ़ चुके ऑस्ट्रेलिया वाले। तो कहना क्या चाहता हूं कि ये रब का निजाम है ना, ये सूरज और चांद, ये दिन और रात रब के हुक्म से फेर बदल इनका हो रहा है। युक़ल्लिबुल लैल वन नहार, ये अल्लाह के हुक्म से ना। तो अल्लाह के बंदो, ये झगड़ा खत्म करो यूनिवर्सल मून साइटिंग वाला, और समझ जाओ कि हमको हमारे मुल्क के चांद के मुताबिक रोजे रखना है, हमारे मुल्क के चांद के मुताबिक ईद करना है। और हमको लैलतुल कद्र से भी एक सबक मिल गया कि अगर आज हमारे पास 21वीं रात, पहली ताक रात 1442 हिजरी के रमजान की, अगर 2771 सही मुस्लिम के मुताबिक आज की लैलतुल कद्र है तो हमको लैलतुल कद्र नसीब हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। और अगर आज की नहीं है तो आने वाली 4 ताक रातों में हमको इंशाल्लाह नसीब हो जाएगी, अगर हम अल्लाह रब्बुल आलमीन को राजी करने के लिए जागते रहेंगे और अल्लाह की इबादत करते रहेंगे तो। लेकिन जिनके पास फिल वक्त दिन चल रहा है, सैन फ्रांसिस्को हो, शिकागो है, यानी अमेरिका के कुछ स्टेट्स के और दूसरे स्टेट्स की बात बोल रहा हूं, तो उनका कैसा? तो उनको लैलतुल कद्र जब नसीब होना है वो होगी, क्योंकि रब का निजाम है, रब जैसा चाहेंगे बस अपने बंदों को वैसा अता करेंगे। बस कुरान और हदीस पर ईमान रखना। और हम लोग क्या है समझ लेना फिर एक बार, अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, हम लोग वो है जो ईमान लाए गैब पर। हम मुसलमान हैं, हमारे रब को हम नहीं देखे लेकिन ईमान लाए रब पर कि रब की जात है, उसके जैसा कोई नहीं, उसके सिफात के जैसे सिफात किसी के नहीं, और उसी के लिए खालिस इबादतें करना है, रियाकारी से बचते हुए, हर किस्म के शिर्क बिदअत खुराफात से बचते हुए। हम हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आज तो नहीं देखे ना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से 11 हिजरी में चले गए दुनिया को छोड़कर अल्लाह की जन्नत में। तो हम रसूलुल्लाह पर ईमान लाए ना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ कुरान मजीद और ये हदीस, हम इस पर ईमान लाए ना अल्हम्दुलिल्लाह। हम जन्नत और जहन्नम पर ईमान लाए हैं ना, गैब है हमसे, तो हम इस बात पर भी ईमान लाना। उमूर गैबिया पर बस जैसा समझा दिया गया है वैसा समझो। अगर कोई बात अकल से टकरा रही है तो अकल से टकरा रही है, छोड़ो वो बात को, बस मैं ईमान लाता हूं मेरे रब ने ये कहा, मेरे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, हम इस पर ईमान लाते हैं, इसी के मुताबिक मानते हैं। क्योंकि हम सलफी अपने आप को बोल रहे हैं, अहले हदीस हम अपने आप को बोल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो हम सलफ सालिहीन को फॉलो कर रहे हैं, तब ही हम सलफी हुए हैं। हम सलफ के खिलाफ नहीं होंगे, हम सलफ के फहम के मुताबिक ही हमारा फहम बनाएंगे इंशाअल्लाह। हम अहले हदीस अपने आप को बोल रहे, तो कुरान भी अल्लाह की हदीस और हदीस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस, कुरान और हदीस को हम समझना सलफ सालिहीन के मुताबिक। सबसे पहले सलफ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा, फिर बाद में ताबईन, तबे ताबईन, अइम्मा मुहद्दिसीन, हम उनके मुताबिक अपने ईमान और अमल और मुआमलात को बनाना, ताकि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमको मौत के वक्त से जन्नत की खुशखबरी दे सके। अल्लाह हम सबको कबीरा गुनाह से बचने की तौफीक दे, सगीरा गुनाह से बचने की तौफीक दे। अल्लाह हमको कुरान हदीस पढ़कर कुरान हदीस पर अमल करने की तौफीक दे हमारी मौत तक, और मौत के वक्त से अल्लाह हमको जन्नत की खुशखबरी सुनाए फरिश्तों की जुबान से, और अल्लाह हमको अज़ाब कब्र से भी बचाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमको जन्नतुल फिरदौस अता करे, आमीन। तमाम गुमराह मुसलमानों को अल्लाह तौहीद और सुन्नत अता कर दे। अल्लाह हम तालिब इल्म को तौफीक और तक़वा और इखलास दे कि हम गुमराह मुसलमानों तक जा सकें और उनके पास जाकर कुरान हदीस समझा सके, अकायद की इस्लाह कर सके। हम अल्लाह की तौफीक, अल्लाह हमको तौफीक अता करेगा, अल्लाह की तौफीक से हम इस्लाह कर सके अकायद की, अमाल की, मामलात की, और नॉन मुस्लिम्स तक भी हम पहुँच कर उनको भी इस्लाम समझा सके प्यार से, नरमी से, किताब व सुन्नत की दलाइल से, ताकि वो लोग भी गुमराह रास्तों को छोड़कर इस्लाम वाले रोशन रास्ते की तरफ आ जाएं, ताकि वो खुद भी जन्नत में जा सके। अल्लाह मेरी दुआओं को उसके मुजीब सिफत के वसीले से कबूल कर ले, आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।